نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے۔ اس موضوع پر ہم اس سے پہلے کچھ ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں، تو اس موضوع کی وسعت کے حوالے سے چونکہ یہ انتہائی سینسٹیو، نازک اور حساس موضوع ہے جس کا تعلق بچوں کی زندگی، ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی اور خاندانوں کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے اس کا، تو یہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانی فطرت میں اختلاف رائے موجود ہے، تو یہ ہوتا رہتا ہے، اور یہی اس کائنات کا، اس زمین کا، اس زمین پہ بسنے والوں کا اللہ رب العالمین نے جو اس نظام کو تخلیق فرمایا ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ لیکن اختلاف رائے کو اختلاف رائے کی حد تک رکھا جائے، اس کو جنگ و جدل، لڑائی اور دنگا فساد کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت سے، پیار سے، امن سے، سکون سے چیزوں کو مینیج کیا جائے۔ لیکن بہرحال چونکہ انسانی فطرت ہے اور نیچر کین ناٹ بی چینج، فطرت بدل نہیں سکتی، تو اگر جوڑوں کے درمیان کوئی ایسے ناگزیر حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کا اکٹھے رہنا جو ہے وہ مزید کسی نقصان اور فساد کی وجہ بن سکتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو الگ کر دیا جائے۔ تو چونکہ اس رشتے کی جو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہے اس تعلق کا، مرد کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اب اس کے بس سے باہر ہو گئے، تو وہ تمام ذرائع اور وسائل اختیار کر چکا ہے جن کی کوشش جدوجہد کے نتیجے میں کہ یہ ازدواجی زندگی بچ جائے، اور مزید یہ کہ بچوں کی زندگی خراب نہ ہو۔ تو اگر ان تمام مراحل جو گزر چکا ہے، جس کے ہم الگ الگ موضوعات پہ بات کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، تو اب ہم اس کے حوالے سے اب پہلی طلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جس کو طلاق رجعی کے کہا جاتا ہے، جو پہلا چانس ہے، مرتان یعنی دو مرتبہ۔ اب ایک مرہ واحد یعنی کہ پہلی جو طلاق ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان وہ تمام جو اقدام ہے کر چکا ہے، جو قرآن نے بیان کیے، جن کو ہم پہلے اس سے عرض کر چکے ہیں، وہ سارے اقدامات اٹھا چکا ہے اور بات پھر بھی بس سے باہر ہو چکی ہے، نکل چکی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور خاتون بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے، اور مرد بھی یہ چاہتا ہے، اور خاندانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے مل جل کر، تو پھر بھی اس کے لیے ہونا یہ چاہیے، جو طریقہ کار اسلام نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ مرد اس کو ایک طلاق دے، انتی واحدۃ انتی حرۃ، یعنی اس طرح کے الفاظ کہ وہ اس کو بول دے، یا ایک لفظ طلاق کا بھی بول دے، تو مقصد اس کی نیت اس کے پیچھے یہ ہونی چاہیے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تو اپنی بیوی کو کہے تو ایک چانس لے لے، اور تاکہ شاید پھر یہ رشتہ بچ جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اس طرح ایک طلاق بیان کرے گا، کہے گا، تو اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جائے گی عورت کی، اور ثلاثۃ قروء، تین بار، اس میں پھر آگے اختلاف آ جاتا ہے کہ تین حیض ہے یا تین طہر ہے، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے، الگ انشاءاللہ کریں گے، ہم تمام موضوعات کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ تو جب وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی اب تمہیں ایک طلاق دے دی، تو اس کے بعد پھر اس کی عدت جو ہے وہ تین طہر، 3 ماہ، اب اس کی وہ الگ الگ سے اس کی ہے، تو اس میں پھر آگے حکم یہ ہے کہ وہ عورت اسی مرد کے، اپنے اسی شوہر کے پاس رہے، اسی گھر میں رہے، اور بنا وسگار کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی خاطرداری کرے، اس کا احساس کرے، خیال کرے، اس سے محبت سے پیش آئے، تاکہ مرد اپنا یہ فیصلہ واپس لینے پہ مجبور ہو جائے، اور وہ جس جوڑے کو اللہ نے جوڑا ہے وہ جڑا ہی رہے اور ٹوٹے نہ۔ تو اس کے لیے عورت کو مرد کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ آگے الگ الگ موضوعات ہیں، انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوتی رہے گی۔ تو جب وہ اس کے پاس رہے عدت کے دوران، اب عدت کے دوران 3 مہینے کہہ لیں، 3 طہر کہہ لیں، یا 3 حیض جو بھی، تو اس کے دوران وہ اس کے پاس رہے، اور وہ سارا جیسے میں نے عرض کیا خدمت خاطر کر دے، تو اگر اس کے دوران وہ دونوں چونکہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں گے، اور عورت ابھی بھی اسی کے نکاح میں ہے، لیکن وہ اب
وہ ان کا تعلق وقتی طور پر معطل ہو گیا ہے، ایسے کہہ لیں آپ۔ تو اس معطل ہونے کا جو دائرہ کار ہے وہ کہاں تک چلتا ہے اور کہاں تک نہیں چلتا، اس کا دار و مدار ہم دونوں کے آپس کے تعلق پر ہے۔ تو اگر مرد یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے رجوع کرنا ہے، بیوی سے بھی اس کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو اگر تو وہ میاں بیوی آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو گویا کہ یہ ایک رجوع کی شکل ہے۔ اور وہ چاہے 3 مہینے، 1 مہینے بعد کرے، 2 مہینے بعد کرے، یعنی 3 مہینے سے پہلے ثلاثہ تو عدت کا مرحلہ قرآن نے بیان فرمایا۔ تو پھر وہ ایسے ہی رہنا شروع کر دیں میاں بیوی کی طرح جیسے ان کا پہلے تعلق تھا، لیکن اب وہ بندہ اپنا ایک چانس جو ہے نا، مرد اپنا ایک چانس وہ ضائع کر چکا ہے۔ ایک وہ جو اس تعلق کی اس کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے رکھی طاقت اختیار جو اس کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ اس کو استعمال کر کے اور اپنا ایک چانس ضائع کر چکا ہے۔ اب باقی زندگی میں اس کے پاس وہ مرہ واحد ہو گیا ہے، اب مرہ اسنا یعنی دوسرے چانس رہ گیا۔ تو اگر اس دوران ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، محبت سے پیار سے رہنا شروع کر دیتے ہیں، ازدواجی تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو وہ ان کا تعلق بحال ہو جائے گا اور پھر وہ ویسے ہی رہنا شروع کر دیں گی اور معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو تو مطلب وہ ہے کہ ساری زندگی پھر وہ اسی رشتے سے چلتے رہ سکتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا طلاق واحد کا نتیجہ۔ یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مرد کسی کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، عورت کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے، خود سے بھی طے کر سکتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے۔ تو یہ اس کا اور اس کے رب اور اس عورت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دوسری جو طلاق ہے اس کے بارے میں ذکر کریں گے اور اس کے نتائج و عواقب کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کی ایک بات رہ گئی کہ اگر 3 ماہ گزر جاتے ہیں، یعنی ثلاثہ قروء، 3 حیض، 3 طہر جو بھی ہے وہ الگ موضوع ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کی بات الگ سے کریں گے۔ تو وہ گزر گیا، اب اس کے بعد وہ 3 حیض یا 3 طہر گزرنے کے بعد اس کا مرد کو خیال آتا ہے کہ مجھے اپنا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ عدت گزر چکی ہے، اب قانونی طور پر، شرعی طور پر عورت آزاد ہے، اب وہ جہاں چاہے اپنا وہ نکاح ثانی اقتصانی کسی کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ آپس میں اکٹھے رہنا چاہیے، تو پھر وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کا دوبارہ آپس میں نکاح ہو جائے گا اسی طرح سے، سادگی سے، کوئی اس میں زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گی، تو دوبارہ نکاح ہو جائے گا۔ اب وہ پھر اسی طرح میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں گے۔ لیکن وہ جو ایک طلاق کا چانس وہ مس کر چکا ہے، وہ اپنا چانس لے چکا ہے، اب باقی زندگی میں اس کے پاس وہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک رہ گیا، تو اب وہ اگر اس نے دوسرا استعمال کر لیا تو اس کے بارے میں پھر ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں